شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حذر کی ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھل کی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، تحیت شجر کی ہے۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، خبر بے خبر کی ہے۔ جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام، جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام۔ یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر گئے السلام، شمس و قمر
سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، درخت و حجر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے، ہر بحر و بر کی ہے، عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، مل جائے بارگاہ دعا و اثر کی ہے، دعا و اثر کی ہے، شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام، شوریدہ سر سلام کو حاضر ہے السلام، راحت انہی کے قدموں میں شوریدہ سر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے، خستہ جگر کی ہے، سب خشک و تر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلوہ گاہ مالک ہر خشک و تر کی ہے، ہر خشک و تر کی ہے، سب کرو پر سلام کو حاضر ہے السلام، تو پی یہی تو خاک پہ ہر کرو فر کی ہے، ہر کرو فر کی ہے، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، اہل نظر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ گردگی تو سرما سب اہل نظر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم مجھے جنت کی جوانی، سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، سنتا نہیں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی، یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، دیوار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل سائلوں کو خوشی لا نظر کی ہے، آیا ہے
بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، حاجت خبر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، بھینی سوانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، ہوا یہ کدھر کی ہے، کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، صدا کس گجر کی ہے، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری، ڈالے ہری ہری ہے تو بالے بری بری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ، ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، تمنا حجر کی ہے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے، جھالے برس رہے گے یہ حسرت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، برسات کے جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے، میزاب زر کی ہے، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا
چشم سر کی ہے، ماروں قدم قدم پہ کہ گردم کے جان لو، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے، ہر اشک کی قیمت، تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، گھڑیاں گری ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، جہاں وضع سر کی ہے، معراج کا سماگے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سماگے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، سادین کا قران ہے پہلو ماغ میں، جھرمٹ کیے گے تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، چھائے ملائکہ لگاتار ہے درود، بدلے گے پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے، بارش درر کی ہے، 70,000 صبح ہے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے تو بارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، بس اس قدر کی ہے، تڑپا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید، دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، عام تر کی ہے، معصوم کو گئے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، صلاح عمر بھر کی ہے، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائے تو حیات ابد عیش گھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے،
دربار نبی سے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی یہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، گدایان در کی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ عاصی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ کے زاہدو، عاصی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ کے زاہدو، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے، جہاں خیر و شر کی ہے۔ کعبہ ہے بے شکل جو منارہ دلہن مگر، ساری بہار دلہن و دولہا کے گھر کی ہے، دولہا کے گھر کی ہے۔ کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے، غیرت قمر کی ہے۔ دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر، دونوں بنی سجیلی نیلی بنی مگر، چوپی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے۔ آیا ہے بلا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے، کس اونچے گھر کی ہے۔ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، تیرے بام و در کی ہے۔ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بارات، عدنان چھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، عدنان چھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے، میرے دولہا کے سر کی ہے۔ پیغام صبا لائی گئے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے، تیری خود در گزر کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، توقع نظر کی ہے۔ جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، سگے بے ہنر کی ہے۔ اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے۔ تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، سگے بے ہنر کی ہے۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد گو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے، کریموں کے در کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز
ادب کہاں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے یہی بھیک بھر کی ہے لبوایا کے وعد ہے پھیلی ہے جوڑیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے ہوس برگوبر کی ہے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے پرواہ شکر کی ہے سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا ہاں ہاں دے ہوا سن کی وہ دیکھ باد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے تیرے دامان تر کی ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے 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 جب وائلڈ ہو ڈسکاؤنٹ تو کچھ نہیں کرتا کاؤنٹ ویکلی الٹیمیٹ آفر اب 350 روپے میں جس سے ملے 80 GB ڈیٹا اور 500 ادر نیٹ ورک منٹس تو ابھی اپنے قریبی ریٹیلر مائی ٹیلنور ایپ یا ایزی پیسہ سے آفر لگائیے نیو ایلویو ہائلورون موئسچر بائی لوریال پیرس اس میں شامل ہائلورونک ایسڈ جو بالوں کو Be low to celebrate. اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ابھی مجھے میرا خیال ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ جعلی صداقت اور امانت کا جو لے کے پھر رہا تھا نا ٹیگز وہ اس وقت بہت مطلب ہائی مورل گراؤنڈ سے سپریم کورٹ بہت اخلاقی اور قانونی اقدار کی بہت اعلیٰ معیار پہ تھی اور آج جب اتنے سالوں بعد بھی اور جو فیصلے اس وقت نواز شریف صاحب کی بریت کے حوالے سے آئے ہیں یا مریم نواز صاحبہ کی بریت کے حوالے سے آئے ہیں پھر مطلب کہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو عدالت نواز شریف کے اور پی ایم ایل این کے خلاف فیصلہ دے صرف وہ اچھی عدالت ہے اگر کہیں ان کو ریلیف مل جائے تو وہ بہت غلط عدالتیں ہو جاتی ہیں وہاں پہ انصاف کا قتل ہو جاتا ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کتنا اب آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے یہ بات تو صحیح عظمیٰ صاحبہ کی کہ 30 سالوں میں کتنے الیکشن ملے ان کو. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ عمران خان اگر اس شکنجے میں نہ آ جائے تو اس کو 5 سال دو اور نواز شریف کو عمر بھر نائل کر دو. عمران خان اگر نائل ہوتا ہے تو کرو
کس نے کہا ہے میرے منہ سے سنا ہے کہ عمران خان کو نہیں سن لینا آگے چھوڑے سنیں رکیں کہ عمران خان کی جو سزا کے خلاف جو عدالت دیتی ہے وہ بری ہے اور جو خلاف دیتی ہے وہ اچھی ہے. یہ بغض عمران نہیں, بات ہو رہی تھی نواز شریف کی, عمران خان کی کر لے. وہ 200 مقدمے بھگت رہا ہے, اگر وہ تاحیات نائل ہوتا ہے تو ہونا چاہیے, اس شکنجے میں آنا چاہیے. اس بندے کو نہیں کرنا چاہیے جو جھوٹ بولتا ہے. نکسن ابھی آپ نے بتایا وہ کیا کس وجہ سے نکلا, جھوٹ بولنے پہ. یہ کلنٹن کا مونیکا پہ نہیں نکلا تھا, انہوں نے کہا ہم سے جھوٹ بولا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں اوپر سے کہ ہم ہمارا جو میرے بچوں پر بھی الزام ہے, میں گھر چلا جاؤں گا. اور پھر بات کرتے ہیں ایک پیسے کا دھیلے کا حساب ہے میرے پاس. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب اسپیکر ہماری 7 نسلیں حاضر ہیں, ان کا احتساب حاضر ہے. پھر آپ اوپر سے قانون بدل لیتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, ایک پرائم منسٹر کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے اس کے اوپر تو آبویسلی ویسٹ میں بھی اگر وہاں پہ ریلیجن فالو نہیں ہوتا, لیکن ایک ایکسیپشنل اخلاق چاہیے وہاں پہ, ایک ایکسیپشنل وہ چاہیے. تو اس درجات پہ رکھ کے بھٹی صاحب یا دوسرے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سننا ہی ہے اس کو تو اتنے رش میں سننے کی کیا ضرورت ہے, کہ یہ نہ لگے کہ پوری سپریم کورٹ آپ کے لیڈر کے لیے بیٹھی ہوئی ان کو ایگزیمپٹ کرنے کے لیے. آپ ایگری کرتی ہیں کہ فیصلہ آرام سے ہونا چاہیے اور فیصلہ میرٹ پہ ہونا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کے لیے ہائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جج کرنے کا ان کی صداقت اور امانت کو؟ عظمیٰ صاحب بہت شکریہ کامران. کمال ہے کہ ابھی بھی ہری لگ رہا ہے. یہ پچھلے 24-25 سال میں 4 الیکشن ہو گئے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ ساری بھٹی صاحب کے حوالے کر دیں, سب کے کیس جو ہیں ان کے سامنے لگا دیں, یہ عدالت جناب بھٹی صاحب جو فیصلہ کریں پھر وہ پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن اگر باقی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, وہ جج صاحب کی بریت کے حوالے سے آئے ہیں, جو تاحیات نائلی ہے, یہ اس کی ٹرم کیا ہے؟ اب اس کے اوپر میں بھٹی صاحب کی باتوں کا میں نے جواب دے لیا. اب میں ذرا تھوڑی سی قانونی اور آئینی بحث جو ہے وہ سے لے کر آج تک جو تصحیح فرما لیں کہ اس کے اندر میاں نواز شریف صاحبہ بات یہ ہے کہ پرسیپشن وائز جو ہے نا ہو یہ رہا ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اب ایک اور بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اب آپ پریویس پوزیشن میں ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں, انصاف نہیں ہو رہا امیج وائز. ایسے نہیں ہے. ملک کے خلاف کون سی سازش ہے جو وہ آدمی نہیں کر رہا, لیکن بہت ہی بغضی آدمی ہے. میاں نواز شریف ملک ساتھ تاحیات نائلی ابھی بھی ان کو ملنی چاہیے, کیونکہ ہمیں بغض نواز شریف ہے. اس لیے جو ہے نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے, چونکہ ہمیں جو ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ دوسرے. اور یہ میں آپ کا پوائنٹ یار, آپ تو بہت ہی بغضی آدمی ہیں. میاں نواز شریف ملک کیا میاں نواز شریف صاحب ملک کے ساتھ سائفر کے ساتھ کھیل لیے؟ میاں صاحب نے بھی وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. کارنامے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور مورل اپہولڈ کرنا اپنے آپ کو اس پبلک آفس ایٹ دا ہائیسٹ آفس, وہ اور چیز ہے. کامران کاما نہ نکالا جاتا, پھر یہ نہ ہوتا. عمران خان کے خلاف بڑے کلیئر کٹ کیسز ہیں. آ جائے تو اس کو 5 سال دو اور نواز شریف کو عمر بھر نائل کر دو. عمران خان اگر نائل ہوتا ہے تو کرو. کس نے کہا ہے میرے منہ سے سنا ہے کہ مقدمے بھگت رہا ہے, اگر وہ تاحیات نائل بات کرتے ہیں ایک پیسے کا دھیل. نواز شریف کو مجرم کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر تھے. چلتی ہے حکومت مدعی سرنڈر کر گیا تو یہ بری ہوئے ہیں, میرٹ پہ بری نہیں ہوئے. نیب سرنڈر کر گیا بری ہوا, حکومت سرنڈر کر کے نیب نے ریلائز کیا کہ انہوں نے غلطی کی. ابھی آپ ریفرنس دینا, ہم نے اسلام کو پھر کیوں درمیان میں لایا؟ میں نے کہا قاضی صاحب نے یہی باتیں کی ہیں, قاضی صاحب نے جس تناظر میں کی ہیں وہ کی اور تناظر ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ بھٹی صاحب کی اتنی دل پذیر گفتگو سننے کے بعد, اور اگر قاضی صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جو سپریم کورٹ کا کوئی بندہ ان کے معاملات ہینڈل کر رہا ہے, تو یقیناً کہ بیان لے لیں, یقیناً کوئی رہنمائی ہوگی کل جج عدالت میں. جس خوبصورتی سے رپورٹ کارڈ بیٹھ کے آج سارے کورٹ کا بتایا کہ کہاں کہاں وہ غلطی کر رہے ہیں, بلکہ جو الفاظ ان کے وہ تو میں نہیں دہرا سکتا ہوں, میں نے تو ان کے بارے میں نہیں دہرایا تھا جنہیں جب عدالتوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے 2016 سے لے کے آج تک کہ آؤ بچے آؤ تمہاری تحقیق کرتے ہیں پیناما کے اوپر, اور پھر کیا کیا ان کو جو حزیمت اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی کہ واٹس ایپ کال چھوڑو مارو گولی, کیا مقدمے چلے. میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے نواز شریف صاحب کی سزاؤں والے مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے بھی. بھائی شرم آنی چاہیے کامران. جی سر, آن اے فیئر نوٹ, نہیں میں آپ بھٹی صاحب کو نہ کیوں نہیں کہہ رہا, میں سب کو کہہ رہا ہوں. عجیب علی میری عزت کرتا ہے, اس میں دل سے میری عزت کرتا ہے, جو ووٹ نہ ختم کرائے. یہ لڑائے گا نہیں, آپ ایک گروپ کے لوگ ہیں, میں نے کیوں لڑانا بھائی. نیائی صاحب, سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کی کلنٹن کا جو ہے صادق امین
क्या ज़्यादा मुझे जनाह के साथ कभी दिखाया था कि आपको एक जिस खूबसूरती से रिपोर्ट कार्ड बैठ के आज ये लड़ाएगा नहीं, आपको इस सारे मामले में इमरान कि मुझे बदकिस्मती से मुझे एडमिट करना पड़ता है कि पाला पोसा और भी को इलेक्शन ना करा जिसने उसको पहले भी मरवाया था। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती थी कि इस शख्स का वो काला गिनौना चेहरा जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने भी देख लिया। और भट्टी साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि भट्टी साहब इतना साफ थी, उसके बाद भी अगर पनामा जैसा थर्ड क्लास केस जो है जिसमें पूरा मीडिया ट्रायल भी आपने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी अगर आपका बेंचमार्क ये है ना, और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो यू टर्न लेने को, झूठ बोलने को अफसोस होगा आपको समझता था। ठीक है, तमाम तर ट्रायल एक ब्रेक के बाद पूछते जी भट्टी साहब से, ब्रेक के बाद अब कहां ऐसे होता है, दुनिया में होता है, ये क्राइम की इंटेंसिटी के ऊपर है। The president can be impeached for treason, bribery or other high crimes or misdemeanors. The Senate may impose a further penalty of disqualification from holding any federal office in the future, and this requires a separate vote and a simple majority of 51%, unlike the 2/3 majority. और ये लाइफ टाइम के लिए भी वहाँ बैन कर सकती। भट्टी साहब, Create a professional logo that best reflects your brand. Just go to Wix. Dishonest out, in, it's up to me. Can I just write some few words of English language and that's that? To give an immediate example, the US Supreme Court has a similar requirement: citizen, age. Those are, you can physically, yes, you can check this. Yes. Like we had in the 73 Constitution. Even when the US Congress sought to introduce new qualifications of this kind at a particular period of time, in Powell versus McCormick, the US Supreme Court struck it down. They said no. The Constitution has given a list of qualifications. Congress cannot add to that list of qualifications. That's where we stop. So the courts in other places have gone the other way. They've said, here is Mr. Mazloom, like speaking for myself, we'll have to, expounding the Constitution, we have to rely on the tools of interpretation. My lord, yes. I look at the Constitution post 18th Amendment. To me, the dictator argument is out of the window because it is the 18th Amendment passed by the Parliament. So I need to give it a very serious thought in interpreting the Constitution. So every word to me is important. I could just disregard all the words and say this is not the Constitution. That cannot happen, even though I might disagree with the wording of it. But some meaning has to be attributed to it. I find the declaration firstly making no sense, but I have to give it a meaning because I can't throw it out of the Constitution. I don't have the jurisdiction to do that. So having said that, you were at that moment explaining that the court of law could have criminal and civil both. Could you just resume from there and explain? A court, can you also attend to a side query with what my lord has just observed? My lord is, with the greatest of respect, assuming that there will be redundancy to the Constitution. I would reframe it. There would be redundancy to the interpretation of the Constitution by this court, which is not quite the same thing. The Constitution does not say that you stand disqualified. We say you stand disqualified. My lord, if the Constitution had simply said so, end of story, fine. That argument would be, but it is how we interpreted the Constitution has said so. I don't know if that's a valid point or not. May I, as counsel, mediate a safer course for myself by saying, by saying. No, please, we never mind anything being said here. No, my lord, because you see, we bounce ideas, our thinking clarifies. My lord, take the hard response. My lord, be as critical as you want. My lord, the safer course which I suggest for myself is that when your lordship looks at the Constitution, whether your lordship looks at it, my lord, as my lord the Chief Justice is looking at it, or my lord, your lordship Sayyid Mansoor Ali Shah Sahab is looking at it, there is no redundancy. Redundancy is created by Samiullah Baloch. If your lordships read the Constitution the way Samiullah Baloch reads it, there is redundancy.
If your lordship reads the constitution, the legislature intended it after the 18th amendment, there is no redundancy. Because if a court of law includes a court of criminal jurisdiction, then it immediately takes your lordship to the provisions of Article 63 1G and H, and there the limits are specified. Their lordships then make a further distinction, and that's again Samuel Labaloj, that a person who has been convicted has then paid his debt to society, forever suffers the odium of being a convicted criminal, and therefore he is in a different league than from a person who suffers a civil liability. Parliament doesn't make that distinction. The court does. It is the interpretation of the court which is making the constitution redundant. My lord, that logic also does not hold. Why it does not hold? My lord, in criminal law, and my knowledge of criminal law is very, very peripheral, and your lordship will excuse me for that, but I make a distinction always between conviction and sentence. A person serves out a sentence. A person never serves out a conviction. The conviction remains on his record forever and ever. If he has served even till the rising of the court. Mahdoob Ali Khan, that's another matter which is pending adjudication in this court. I am of the view, and others of a different view, and I requested for a larger bench to be constituted, and I'm maybe failing in my duties not to have done so myself, but so much has been happening, we're working morning to night, was that in a murder case, 345 allows compounding of an offense. There are two views in this court prevailing. One view is it brings the sentence part to an end. It does not efface the conviction. The other view is it effaces the conviction and the sentence both. So even if we apply that debt to society part, suppose a person commits murder and next day secures a settlement with the legal heirs, where is the debt to society has been paid? It hasn't been paid. He will file a nomination papers. Have you been convicted of an offense? Answer will be no. If that interpretation of the Constitution is followed, which says that it effaces the conviction and the sentence, he will honestly answer no. Whereas if the interpretation which I have favor holds, he will say yes. Sentence part would be a different part. So even though he didn't pay debt to society, did not serve one day in jail, he still can contest election in that scenario. So this debt to society argument, I also find a bit fallacious. But that's this. I guess let's wait for a larger bench on that question, because that will take us yet to another argument altogether. I think should not be a member of that. For the debt to society argument, It's already there, by opinion, written. Debt to society argument in the Samuel Baloch case, when your lordship looks at 63. So, Mr. Makhdoom, I mean, taking up that argument that you said, court of law could be both. So when it's criminal, then of course 63 gets attracted. But when it is civil, 63 doesn't get retracted, it stays where it is, and we have to deal with it. Yes. So there is a declaration which is civil, arising out of original jurisdiction, the way we're looking at it, and is calling somebody a fraudster. Now the question is, how do we put a time frame on it? There's a decree standing in your face saying that you're a fraudster. Now what do we do with it? How do we treat that decree and think of it that it has a time bound or it doesn't? Because inter-party it probably stays forever. Lord, but for elections, should we take it differently? Let's come to the time bound question. Time bound question immediately. I will add to my lord. Whether that time started from the date when decree was passed or from the day when the election. ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੜੂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ ਰਜਾਈ। ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੀ 18th Amendment doesn't say that the declaration will remain forever. Right. They are silent, and they're silent from D and E and G don't talk about a declaration at all, but again don't mention a period of time. F mentions, don't mention a period of time or mention a court. F mentions a court. Now, is this declaration going to be, as was pointed out by one of the amicus, till the time of the next election?
for the present term or forever. Generally, when your lordships have